بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار آخرت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عبید الرحمن ہزاروی۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اپنی ویلیو کیسے چیک کریں۔ انسان جہاں بھی کام کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی ویلیو کو جو ہے وہ لازمی چیک کرے، کیونکہ ویلیو کو چیک کرنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی کسی جگہ پہ کتنی ورتھ ہے، کتنی ویلیو ہے، کتنی اوقات ہے۔ میں اس بات کو آپ کو ایک واقعے کے ذریعے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ ایک بنگلے میں کام کرتا تھا۔ اس نے جو اس کی مالکن تھی اس کو فون کیا، جو مالک تھا اس کی بیوی کو فون کیا، اور فون کر کے اس نے اس کو یہ کہا کہ میں نے آپ کے پاس جاب کرنا چاہتا ہوں، تو میرے جو ہے وہ مجھے جو ہے نوکری چاہیے فلاں کام کے لیے، یعنی میں صفائی بھی کر لیتا ہوں، میں اور بھی گھر کے کام کر لیتا ہوں۔ تو مالکن نے کہا کہ نہیں جی میں آپ کو جاب پہ نہیں رکھ سکتی۔ اس نے کہا جی کیوں، آپ نے کیوں نہیں رکھ سکتی؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو جو کام کرنے والا ہے تو وہ کام کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کتنی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے؟ تو مالکن نے جواب دیا کہ میں اس کو 20,000 روپے دیتی ہوں، اور 20,000 میں وہ گھر کے سارے کام کرتا ہے۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ اس مالکن کو کہا کہ بھئی بات یہ ہے میڈم کہ آپ ایسا کریں، مجھے 10,000 روپے دے دیا کریں، میں جو ہے آپ کے سارے کام کر دیا کروں گا۔ تو مالکن نے کہا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ کسی اور جگہ ٹرائی کریں۔ پھر اس نے جو ہے دوبارہ مجبور کیا، اس نے کہا کہ میڈم میں آپ کے گھر کے کام بھی کر دوں گا، آپ کے بچوں کو اسکول بھی چھوڑاؤں گا، اور بھی جو کچھ کہیں گی میں آپ کو کام کر دوں گا۔ تو مالکن پھر بھی راضی نہ ہوئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ کہا کہ وہ آپ کے پاس جو بندہ کام کر رہا ہے وہ مہینے میں کتنی چھٹی کرتا ہے؟ تو مالکن نے کہا ہم اس کو 4 چھٹیاں دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ مجھے ایک بھی چھٹی نہ دیں، اور تنخواہ بھی مجھے آدھی دیں، تو میں سارے جو کام وہ کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ میں کام آپ کے کر دوں گا۔ تو مالکن جو ہے اس چیز پہ راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا نہیں جی کہ نہیں ہو سکتا، میں جو ہے وہ جو میرے پاس کام کر رہا ہے میں اس سے بہت زیادہ مطمئن ہوں، تو میں کسی صورت بھی جو ہے بے شک ڈبل بھی تنخواہ دے رہی ہوں، جو بھی دے رہی ہوں، لیکن میں ان کے کام سے بہت مطمئن ہوں، تو میں کبھی بھی جو ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس کا ایک دوست یہ ساری بات سن رہا تھا، تو خیر اس نے کال بند کی۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ یار تم کس کو فون کر رہے تھے؟ تو تم تو جاب کر رہے ہو ایک جگہ، تمہیں کس لیے جاب کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میں جدھر جاب کر رہا ہوں مجھے تو واقعی جاب کی ضرورت نہیں، میری مالکن جو ہے وہ جو مالک ہے اور مالکن ہے بہت اچھے لوگ ہیں، تو مجھے کسی قسم کی شکایت نہیں ہے۔ تو اس دوست نے کہا کہ پھر آپ کیوں کال کر رہے تھے کہ مجھے جاب چاہیے، اور آدھے تنخواہ پہ بھی کام کرنے کے لیے تیار تھے؟ تو اس نے بڑا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا بات یہ تھی کہ میں اپنے ہی مالکن کو جو ہے اپنی مالکن کو فون کر رہا تھا، میں صرف اپنی ویلیو چیک کر رہا تھا، میں نے ان کو آدھی تنخواہ پہ بھی کہا، چھٹیاں بھی ختم کر دی، سب کچھ کہا، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ میرے کام سے مطمئن تھی، اور میں یہی چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا اتنا عرصہ ہو گیا وہاں پہ کام کرتے ہوئے، تو آیا کہ جو وہ میرے کام سے مطمئن ہے یا نہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں بھی کام کر رہے ہیں ہم اپنی ویلیو کو، ورتھ کو ضرور چیک کریں۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ورتھ کو چیک کرتے نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہماری کیا ویلیو ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جہاں کام کر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے سے مطمئن ہی نہیں ہوتے، اور ایک ٹائم آتا ہے اچانک جو ہے ہمیں وہ پروانہ مل جاتا ہے کہ بھئی آپ چھٹی کر دیں، آپ کو جاب سے نکال دیا گیا ہے، تو اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر ہم بعد میں سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، حالانکہ وہ زیادتی ایک دم نہیں ہوتی۔ یہ زیادتی تب ہوتی ہے کہ جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے، تو کام کرنے والے کے جو ہیڈ ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ ناٹ سیٹسفائی، یعنی وہ مطمئن نہیں ہوتا اس کے کام سے، تو وہ اس کو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا اس کو رکھنے کا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کس کو نکالا جائے۔ تو اگر آپ بھی اپنے جہاں پہ کام کر رہے ہیں، اگر اپنی ورتھ کو کسی نہ کسی طریقے سے چیک کرتے رہیں، اس کو جو ہے کاؤنٹر چیک رکھیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو ایسا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو کئی دوست جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی مجھے اچانک کام سے نکال دیا گیا، میرے ساتھ جو ہے اچانک زیادتی کر دی گئی۔ یہ زیادتی نہیں ہوتی، انسان کئی دفعہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے وہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے، وہ مسلسل غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، مسلسل جو ہے ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی پتہ نہیں لگتا۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو جو ہے خود بھی ٹریس نہیں کر سکتا۔ تو اس موقع پہ جب وہ اپنی ورتھ کو کسی نہ کسی لحاظ سے کیلکولیٹ کرتا رہے گا، دیکھتا رہے گا کہ میری یہاں پہ کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے، اور ساتھ ہی کاؤنٹر چیک رکھے گا کہ اگر مجھے جو ہے کوئی میری مسٹیک ہے وہ ساتھ ساتھ کور ہوتی رہے، تو اس طرح یقین کریں اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم نام دیتے ہیں، جیسے پڑھانے کے لحاظ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ یار فیڈ بیک، کہ آپ جدھر بھی کام کر رہے ہیں آپ فیڈ بیک ضرور لیں۔ ایک ٹیچر ہے وہ پڑھا رہا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اپنی تعلیم کے بارے میں فیڈ بیک ضرور لے، اور فیڈ بیک ایسے نہ لے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ کہے کہ بھئی اپنا نام لکھ کے نیچے میرے بارے میں لکھ کے دیں، پھر تو سارے اسٹوڈنٹ بڑا زبردست لکھ کے دیں گے کہ یہ سر بہت اچھے ہیں جی، ہمارے فیوریٹ ٹیچر ہیں، ہی از مائی بیسٹ ٹیچر، فلانا یہ وہ۔ یعنی آپ فیڈ بیک لینے کا طریقہ یہ ہے
کہ آپ اسٹوڈنٹ کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ نے میرے بارے میں جو میں پڑھا رہا ہوں، میں نے مہینہ پڑھایا، 2 مہینے پڑھایا، 3 مہینے پڑھایا، آپ میرے بارے میں کوئی ریمارکس دیں، کوئی کمنٹس لکھیں، اور جس طرح آپ کو میری پڑھانے کا انداز اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، جو مسٹیکس ہیں، جو آپ کو جو پہلے ان کو سمجھائیں کہ فیڈ بیک کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد ان سے فیڈ بیک لیں اور یقین کریں اس پہ ان کا نام نہ لکھوائیں، پھر جا کے الگ سے بیٹھ کے آپ اپنی کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی مسٹیکس ہیں، کیا مسئلہ ہے، تو آپ یقین کریں وہ مسٹیک بھی ساتھ ساتھ دور ہوتی رہیں گی اور مسئلے بھی حل ہوتے رہیں گے، اور آپ بھی اچھے طریقے سے جو ہے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے رہیں گے۔ ایسے ہی آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں، کسی جگہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ اپنی ورتھ کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اس کے میتھڈز ہیں جس کے لیے اپنی ورتھ کو آپ چیک کر سکتے ہیں، اور اس سے یقیناً آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک بزنس مین ہے وہ کسٹمر سے اپنا فیڈ بیک لے سکتا ہے، کسٹمر سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے، کسٹمر سے اپنے ریویوز لے سکتا ہے۔ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ اپنے ریویوز لے سکتا ہوں کہ آیا آپ کو ویڈیو صحیح لگتی ہیں، نہیں لگتی ہیں، آپ اس کے بارے میں جو ہے اپنے کمنٹ سے، اپنے ریویوز سے جو ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک زبردست ٹاپک ہے، زندگی میں ہم نے اس چیز کو بھی سیکھنا ہے کہ اپنی ویلیو کو لازمی چیک کریں کہ آپ جو ہے اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ کئی دفعہ 10 سال ہو جاتے ہیں اور اچانک انسان کو ایک ایسا دھچکا لگتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اچانک میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ اچانک کے فیصلے نہیں ہوتے، یہ جو ہے بار بار جو ہے مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ پکی ہوتی جاتی ہیں، اور پھر انسان ایک دن آتا ہے کہ اپنی ویلیو کو خود ختم کر دیتا ہے، اور اس کی ویلیو جب ختم ہوتی ہے تو وہاں سے پھر ہم کہتے ہیں رزق اٹھ گیا ہے جی، دانہ پانی اٹھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دانہ پانی اللہ پاک کی ذات نے رکھا ہوا ہے، جہاں رکھا ہے اٹھ جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ دریا نظر آ رہا ہو اور وہ وہاں پہ چھلانگ لگا دے، وہ کہ جی میرا تو جو ہے وہ رزق اٹھ گیا تھا دنیا سے تو میں جو ہے چھلانگ لگا دی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں بھی کافی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ اگر بندہ ان چیزوں کو لے تو کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، کامیاب دنیا شاندار آخرت چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔